Welcome to Injili Media. اگرچہ کہ آج ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ، خاص طور پر بائبل مقدس کی تاریخ ایک اور ہی کہانی سناتی ہے، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران، جو کہ بائبل مقدس کی تاریخ کے زمانہ میں اسے ایران نہیں بلکہ مادی فارس یا فارس کہا گیا ہے، تب ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب خدا نے فارس کے ایک بادشاہ یعنی سائرس دی گریٹ، شاہ خورس کو اپنے لوگوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو، جو کہ نبوکد نظر کے یروشلم اور یہودیہ پر حملے کے بعد اسیری میں اس خطے میں لائے گئے جو کہ بابل اور فارس کا خطہ تھا، تو یہاں اس وقت کے حکمران سائرس دی گریٹ کو خدا نے اپنے اس عظیم مقصد کے لیے چنا کہ وہ خدا کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے رہائی دے اور ان کی اسیری کو ختم کرنے کا حکم دے۔ بائبل مقدس میں دی ڈکری آف سائرس بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں واپس ان کی سرزمین یعنی یہودیہ اور یروشلم بھیجے۔ سائرس دی گریٹ نے خدا کے حکم کے مطابق، اور یہاں یہ بھی بات بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ بائبل مقدس میں سائرس دی گریٹ کو خدا کا انوائنٹڈ، مسا کیا ہوا بھی کہا گیا ہے، کہ خدا نے اسے مسا کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے اس کی سربراہی میں نکالے۔ اور سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو ان کی 70 سالہ غلامی سے وہاں آزادی بخشی، بلکہ ان کے سلامتی سے واپس یہودیہ اور یروشلم جانے کا انتظام بھی کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو یہ بھی حکم نامے دیے، پروانے دیے ان بادشاہوں کے لیے جن کی سرحدیں وہ عبور کر کر واپس جانے والے تھے، تاکہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اس کے علاوہ شاہ فارس، شاہ خورس، سائرس دی گریٹ نے اس چیز کا بھی انتظام کیا کہ وہ جب وہاں پہنچے تو نہ صرف ہیکل کی تعمیر کریں، بلکہ اپنے ساتھ ہیکل سے چرائے گئے یا لائے گئے یا لوٹے گئے وہ تمام مقدس ضرور جو کہ ہیکل میں استعمال ہوتے تھے، جو نبوکد نظر اپنے ساتھ اٹھا لایا تھا، وہ بھی واپس لے کر جائیں اور ہیکل کی تعمیر کریں، شہر کی دیوار بنائیں اور وہاں دوبارہ خوشحالی سے اپنی زندگیوں کا آغاز کریں۔ تو یہ تمام واقعات ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ ان واقعات کا ذکر دوسرا تواریخ 36 باب اور 22 اور 23 آیت، اور اس کے علاوہ ہم عزرا کی کتاب میں بھی سائرس کے حوالے سے خدا کے لوگوں کو اسیری سے واپس یروشلم بھیجنا اور ان کو وہاں اسٹیبلش کرنا، اس کے علاوہ ہم یوسایا اور یرمیا کے صحائف میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر پڑھتے ہیں۔ سائرس نے جو ڈکری جاری کی وہ 538 یا 539 کے قریب تھی، جسے ڈکری آف سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ گو کہ آج اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن بائبل مقدس کی تاریخ یہ نہایت ہی انوکھا واقعہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح خدا نے سائرس دی گریٹ، جو کہ ایک بت پرست، آتش پرست، زرتشت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، خدا نے کس طرح سے اسے بھی اپنے لوگوں کو وہاں سے سلامتی سے نکل جانے اور واپس اسرائیل، یہودیہ اور یروشلم میں جا کر سیٹل ہونے میں ان کی مدد کرنے کا ذریعہ بنایا۔ Thanks for watching.